مورخہ 25 اپریل سن 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب تاریخ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پٹربی ایریا کراچی. فون نمبر 63700813. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور بہنوں، زندگی مختصر اللہ نے بنائی ہے اور خواہشات بے شمار رکھ دی ہیں. خواہشات کی حد کوئی نہیں، اسباب ایک حد تک ہوتی ہیں. خواہشات لامحدود ہیں، اسباب پورے کرنے کے تھوڑے ہیں، زندگی اس سے بھی تھوڑی ہے. تو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو منچاہی پر چل کر مطمئن زندگی گزار سکے. بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا دنیا کا مالک، لمبی سے لمبی زندگی پانے والا، چونکہ جتنا بھی وہ وقت گزار لے، نوح علیہ السلام نے 1450 سال زندگی گزاری ہے، جتنا بھی کوئی وقت گزار لے، اس کے اندر کا جو ڈیزائن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، وہ ایسے کیا ہے کہ اس کی خواہشات کی کہیں جا کر کوئی حد نہیں آتی. تو زندگی تو آخر ایک جگہ آ کے ختم ہو جاتی، اسباب ایک جگہ آ کے ختم ہو جاتی، اور خواہشات کے آگے کوئی رکاوٹ کوئی نہیں ہے، مسلسل مسلسل مسلسل. تو اس انسان کو ایسا جہان چاہیے جہاں نہ یہ ختم ہو، نہ اسباب ختم ہو، نہ وقت ختم ہو، نہ صحت ختم ہو، نہ قوت ختم ہو. تو تب جا کر یہ انسان اپنی اندر کے جذبات کی تکمیل کے ساتھ، تسکین کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. اس دنیا میں چونکہ یہ جہان عارضی، عاجز اور مختصر سا ہے، تو اس دنیا میں کوئی مرد، کوئی عورت وہ کبھی بھی اپنے نفس کی خواہشوں پر چل کر سکھ نہیں پا سکتا. ایک بادشاہ نے محل بنایا، بڑا خوبصورت بنایا. بنی اسرائیل میں اس نے اپنی رعایا کو دعوت دی، کھانا کھلایا. تو کھانے کے بعد اس نے پوچھا، بولو بھائی میرا گھر کیسا ہے؟ تو سب نے بڑی تعریف کی، بڑا اچھا تھا، بہت اچھا تھا. 2 درویش آخر میں رہ گئے، ان سے کہا تم بھی بولو. انہوں نے بھی کہا بہت اچھا ہے، لیکن اس میں 2 عیب ہیں، 2 عیب ہیں. کسی نے بھی نہیں کہا تھا عیب ہیں، تو سب کے کان کھڑے ہوئے، یہ کیا کہہ رہے. تو اس نے بادشاہ نے پوچھا کیا عیب ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا مر کے اس گھر کو چھوڑ کے چلا جائے گا. دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر ایک نہ ایک دن خالی ہو جائے گا، بے آباد ہو جائے گا. تو یہ ایسی 2 باتیں تھیں کہ بادشاہ کا سر نیچے ہو گیا. تھوڑی دیر بعد پوچھنے لگا کوئی گھر ایسا ہے جہاں جس کا مالک مرتا نہ ہو اور جو بے آباد اور ویران نہ ہوتا ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ ایک گھر ہے، لیکن وہ یہاں نہیں ہے، وہ موت کے بعد ملے گا، جس کا نام جنت ہے. جو وہاں چلا جائے گا پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندگی پا جائے گا. کہ وہاں داخل ہوتے ہی 4 اعلان ہیں. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب زندہ رہو، موت نہیں آئے گی. ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو، ہمیشہ مالدار رہو، کبھی فقر نہیں آئے گا.
ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو، بیمار نہیں ہوگے. اور ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، اب ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. اگر کوئی ہمیں ایسی زندگی مل جائے جس میں ہم زندہ رہیں، موت نہ آئے. لمبی زندگی میں بڑھاپا آ جائے تو مصیبت بن گئی. تو زندگی بھی ہو، بڑھاپا بھی نہ ہو، بڑھاپا نہ ہو، جوانی اور بیماری آ جائے تو مصیبت ہے. تو ایسی زندگی ہمیں چاہیے جس میں نہ وہ ختم ہو، نہ اس میں بڑھاپا ہو، نہ اس میں بیماری ہو. بیماری کے آنے سے جوانی ختم ہو جاتی ہے. پھر زندگی بھی ہو، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، پیسہ نہ ہو، روٹی نہ ہو تو اس کو کیا کرے گا؟ تو اس کے ساتھ چوتھی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایسا رزق چاہیے جو کبھی ختم نہ ہو. یہ چار چیزیں جس مرد عورت کو ملیں گی وہ اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہے. اسے ایسی زندگی ملے جس میں موت نہ ہو، اسے ایسی 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 لمبی عمر ملے جس میں بڑھاپا نہ ہو، اسے ایسی صحت اور ملے جس میں بیماری نہ ہو، ایسی جوانی پائے جس میں بڑھاپا نہ ہو، ایسا رزق پائے جو چلا نہ جائے، جو چھن نہ جائے، جو ختم نہ ہو جائے. یہ چار باتیں جب تک کسی عورت مرد کو نہیں ملتی، اس کی زندگی وہ جو اندر میں چاہتا ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں، ایسا ہو جاؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس جہان میں یہ ناممکن ہے. پھر ایک مسلمان بادشاہ نے بھی محل بنایا تھا 300 ہجری میں قرطبہ میں. وہ 4316 ستونوں پر وہ محل کھڑا تھا. 4316 ستون، 4 میل لمبا، 3 میل چوڑا تھا. 25 سال میں بنا تھا. 1 خرب اس پہ خرچ آیا تھا. اور 10,000 مستری مزدور اس پہ 25 سال کام کرتے رہے. 4,000 خچر سامان ڈھوتے رہے. اور رہنے والے کو صرف اس میں 25 سال رہنا نصیب ہوا. پھر جا کے وہ بھی ایک غریب جیسے غریب کی 4 ہاتھ قبر ہوتی ہے، وہ بھی ایک قبر میں جا کے سو گیا. اور اس کے مرنے کے 25 سال کے بعد اس محل کو آگ لگائی گئی. اس کی 1 منٹ باقی سلامت نہ رہی. یہ 4 چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ ایسی زندگی جس میں موت نہ ہو، ایسی جوانی جس میں بڑھاپا نہ ہو، ایسی صحت جس میں بیماری نہ ہو، ایسا رزق جس کو زوال نہ ہو. تو اس کو اللہ نے دنیا میں نہیں رکھا، موت کے بعد رکھا ہے. اور اس کا ہمارے ساتھ سودا کر لیا. کر لیتے ہیں تم اپنی جان مال میرے ترتیب کے مطابق خرچ کرو تو میں اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں قرآن میں بیان کیا ہے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یوں کہا ہے کہ میں نے تمہارے جان اور مال کو خریدا ہے جنت کے بدلے میں. جب کسی چیز کی قیمت زیادہ ہو، مہنگی ہو جاتی ہے، مہنگی ہو تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. تو ذرا آپ اپنی جان کی قیمت دیکھو کتنی لگائی ہے. اللہ نے آپ کے جان اور آپ کی مال کی اللہ نے قیمت کیا لگائی. یہ پین ہمارے پاس بھی ہوتا ہے 10 روپے کا، 15 روپے کا، ہمارا اس سے بھی کام چل جاتا. تو مجھے بھی کسی نے بتایا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو پین ہدیے میں دیا. پین تو ایک پین کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ میں نے تو کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ 1 کروڑ کا پین اس کو ہدیہ کیا. 1 کروڑ صرف ایک قلم کی قیمت. وہ کیا بلا تھی کہ سونے سے بنا تھا، اس پر ہیرے لگے ہوئے. 1 کروڑ ایک قلم کی قیمت. اب ایک یہ بال پین پڑی ہوتی ہے، اس کو ادھر پھینکو پرواہ نہیں، ادھر پھینکو پرواہ نہیں. وہ قلم 1 کروڑ والا پڑا تو کیا حال ہوگا. ایک موچی تھا، وہ اپنے لوگ بوٹ پالش کرتا تھا، بوٹ سیتا تھا ایک بڑے سیٹ کی دکان کے سامنے. کبھی اس کو پانی پینا ہوتا تو سیٹ صاحب کی دکان میں چلا جاتا. تو پانی ہے وہ اندر کمرہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اے سی ہے. وہ کہتا سیٹ صاحب آپ بڑے مزے میں ہیں، آپ بڑے مزے میں. وہ کہتا مزے تیرے ہیں، ہمارے کوئی نہیں. کہ دیکھو جی ٹھنڈے پانی، ٹھنڈے کمرے،
مرغے یہ وہ. اب مد میں تو آپ ہم تو 2 آنے 10 آنے روپیہ مشکل سے مزدوری بنتی ہے، رات کی پوری ہوتی، صبح کی نہیں ہوتی. تو مزے تیرے ہیں. اس کو سمجھ میں نہ آئے. ایک دن اس نے وہ جو پانی پینے آیا تو ان کا بھائی یار یہ تھوڑا ہدیہ لے لو، 500 روپے اس کو کٹھا دے دو. اس نے تو 500 سارے مہینے میں نہیں دیکھنا تھا. تو اس کو دیکھ کے حیران پریشان، جیب میں رکھا اور آپ اب بیٹھے تو کام نہ ہو، 500 روپے اندر سے اچھلے. اب میں بوٹ کیوں پالش کروں، میرا تو پورے مہینے کا گزارا ہو گیا غریب آدمی. تو تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر نہیں گزارا ہوا تو اپنا بوریا بستر اٹھا اور گھر پہنچ گیا. بیوی نے کہا جلدی کیسے آ گیا، کب سے آج طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی. اب اس کو بھی نہیں بتا رہا کہ 500 روپیہ، غریب کو سوچو نا غریب. تو اب بے چان کہاں رکھوں یہ پیسے، کہاں رکھوں. ایک گھڑے میں رکھا، اس کے پاس سیلس ہے. تھوڑی دیر کے بعد خیال ہے گھڑے میں کسی نے ہاتھ ڈالا تو پھر کیا ہوگا، پھر اٹھا کے جیب میں ڈالیے. پھر سوچ کہاں رکھوں، فلاں صندوق میں رکھتا ہوں. اس میں رکھے تو پھر خیال آیا کسی نے کھول کے دیکھ لیا تو پھر کیا بنے گا، پھر اٹھا کے پھر جیب میں ڈال لیا. پھر بیٹھ کہاں رکھوں. میں شام ہو گئی، ان کا ایک پوٹلی میں رکھے، کیونکہ پوٹلی کوئی کھول کے دیکھ لی تو اس میں کسی نے اٹھا لیا تو پھر کیا بنے، پھر جیب میں ڈال لیے. اب 4 روپے پہ پڑا، بھائی اللہ یہ پیسہ کہاں رکھوں. رات کو میں سو گیا، کسی چور نے آ کے میری جیب سے نکال لیا، پھر کیا بنے گا. کسی اور میں کہیں گر گیا تو پھر کیا بنے گا. ساری رات جاگتا رہا یہ پیسہ اس کو سو نہیں رہے. صبح آنکھیں لال، آپ جلدی سے صبح اٹھا، اپنی آ کے کھاری اٹھائی اور بچھائی. جب سیٹ صاحب آئے تو کہنے لگے سیٹ صاحب یہ اپنے پیسے واپس لے لو، میری تو ساری رات نیند ہی حرام ہو گئی. ان کا تیری صرف 500 روپے حرام ہو گئی، 30 ہو گیا، ہمارے پاس جو ہے ہماری نیند کیسے حلال ہو سکتی ہے. تو قیمتی چیز تو آدمی کو ذرا پریشان کرتی ہے نا. اب یہ 10 روپے کی 5 روپے کی پہنے ہے ادھر پھینک دو. 1 کروڑ روپے کا جب قلم ہوگا تو وہ لکھنے والا رکھنے والا کیسے احتیاط رکھے گا. چیز کی قیمت جب بڑھتی ہے تو اس چیز کی قدر بڑھ جاتی ہے. تو اللہ نے آپ کی کیا قیمت لگائی ہے، کبھی سوچو تو سے. اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری جان اور مال کا خریدار ہوں. پہلے اپنی عزت دیکھو، اللہ تمہیں خریدنے آ رہا ہے. لاہور میں ہمارے دوست ہیں NM اسٹور والے ہیں، تو وہ اس میں بڑے فخر سے بتایا کرتے ہیں کہ ہم سے نواز شریف صاحب خریداری کرنے خود آیا کرتے تھے. یہ اس کو ہمیشہ فخر سے بیان کرتے کہ میری دکان پر وزیر اعظم خود خریداری کے لیے آتے تھے. جب آتے تھے تو ہم ان کے لیے ساری دکان خالی کر دیتے تھے، سب گاہکوں کو نکال دیتے تھے. تو اللہ تم سے خریدنے آ رہا ہے، کبھی سوچا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، مردان کی